نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے، سننے، سیکھنے اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ہی ہم قرآن مجید سے متعلق ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے، قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے والے قواعد پر بھی ہم بات کرتے ہیں، قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں اور آیتیں ہیں ان کی جو فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے، پیارے آقا علیہ السلام نے جو اس کی برکتیں بیان کی ہیں ان کو بھی ہم سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کون کون سی باتیں ذکر فرمائی ہیں، کون کون سے واقعات کو بیان فرمایا ہے، معجزات کو بیان فرمایا ہے، اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ شروع سے آخر تک ہمارے پروگرام میں رہیں گے، یعنی پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق پیارے پیارے بچوں کو بہت ساری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ کچھ باتیں تو وہ ہوتی ہیں جو پہلے سے معلوم ہوتی ہیں، تو دوبارہ سننے کی وجہ سے وہ چیزیں پکی ہو جاتی ہیں۔ اگر پہلے سمجھنے میں کوئی غلطی اور کمی تھی تو وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو علم کی بات سننے کا ادب یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ ہم نے پہلے سنی ہوئی ہو وہ بات، پھر بھی ہمیں توجہ سے سننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی بات کو دوبارہ سننے سے ہمیں کچھ نیا نکتہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، پہلے بات اگر صحیح سمجھ نہیں آئی تھی یا پوری سمجھ نہیں آئی تھی تو دوبارہ سننے کی برکت سے وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کے سامنے قواعد بیان کروں گا، بہت سی چیزیں بیان کروں گا، تو ہو سکتا ہے آپ نے وہ پہلے سے سنی ہو اپنے اساتذہ سے، قاری صاحبان سے، لیکن دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ علم کی برکت ہمیں ملے گی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ اور بچوں، پہلے سیگمنٹ کا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ ایک قاری صاحب موجود ہوتے ہیں کڈز مدی چینل کے، جو ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی آیات سناتے ہیں، ہم تلاوت کی برکت پائیں گے، اور پھر ہم سیگمنٹ کے دوسرے حصے میں کیا کریں گے، علم تجوید پر بات کریں گے، یعنی قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، الفاظ کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، بہت سارے قواعد ہیں، تو کسی ایک قاعدے اور اصول کو لے کر ہم بات کرتے ہیں۔ تو سیگمنٹ کا بچوں نام ہے تجوید کلاس۔ ٹھیک ہے، تو مل کے بتائیں گے ہم کڈز مدی چل کے ناظرین کو، پیارے پیارے بچوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ہمارے ساتھ کڈز مدی چل کے ایک قاری صاحب موجود ہیں، عبداللہ طاری۔ جی عبداللہ بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ عبداللہ بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمانا چاہیں گے؟ میں سورۃ النصر کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ، سورہ نصر، اس کا کچھ انٹروڈکشن پیش کریں۔ یہ مکی سورت ہے، مدنی سورت ہے، آیتیں کتنی ہیں، کون سے پارے میں ہیں، تو پھر آغاز کریں گے۔ سورۃ النصر یہ مکی سورت ہے، 30ویں پارے میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے 3 آیتیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو سورہ نصر کی تلاوت سے اپنے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ توابا۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سورہ نصر کی تلاوت سے ہمارے سیگمنٹ کا بچوں کیا ہو چکا ہے؟ آغاز۔ جس سورت کی تلاوت ہوئی وہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، 3 آیات ہے، بڑی پیاری اور مبارک سورت ہے، اور یہ کئی بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، اور نماز میں بھی عموماً جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ سورت ہے، یعنی کئی لوگوں کو یہ یاد بھی ہوتی ہے۔ بچوں آج میں آپ کے سامنے کچھ علامات کے بارے میں بیان کروں گا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیتوں کے درمیان میں کچھ علامتیں آتی ہیں، کچھ حروف آتے ہیں، طا، لام، میم، جیم، ٹھیک ہے؟ وہ حروف ہمیں کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں ہم نے وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں وقف کرنا یعنی رکنا لازم ہے، کہاں نہ رکنا لازم ہے، کہاں نہ رکیں تو بہتر ہے۔ تو یہ بہت ساری علامات ہوتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے رموز اوقاف۔ کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف۔ رمز کی جمع ہے رموز، مطلب اشارہ، اور اوقاف وقف کی جمع ہے۔ تو رموز اوقاف کا مطلب بچوں ہوتا ہے وقف کی علامتیں، وقف کے نشانات، ٹھیک ہے؟ تو وہ بہت سارے ہیں، مدری قاعدے میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح علم تجوید کی کتابوں میں بھی ایک ایک پر ڈسکس کی جاتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے صرف ایک اشارے اور علامت کے بارے میں بیان کروں گا جو رموز اوقاف میں سے ایک رمز ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے طا، حرف طا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہم دیکھتے ہیں حرف طا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ جو طا ہوتا ہے نا بچوں، یہ ہے وقف مطلق کی علامت۔ کس کی علامت؟ وقف مطلق۔ جو طا ہوتا ہے یہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ وقف مطلق کی۔ دیکھیں لفظ مطلق میں بھی طا آ رہا ہے اور یہ بھی طا ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی طا آئے، چھوٹا سا طا لکھا ہوا ہو، یہ ہوتی ہے وقف مطلق کی علامت۔ وقف مطلق کیا ہوتا ہے بچوں؟ وقف مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی یہ طا لکھی ہوئی ہوگی، ہمیں نظر آئے گی، تو وہاں ہمارا وقف کرنا بہتر ہے۔ وقف کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی وقف نہیں بھی کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ چاہے تو وقف نہ بھی کرے، لیکن وقف کرے گا تو یہ وقف کرنا کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جس مقام پر بھی وقف کرنا بہتر ہو، وہاں پر کیا علامت ہوتی ہے؟ طا کی۔ اور طا کس کی علامت ہے؟ وقف مطلق کی۔ طا کیا بتاتا ہے؟ کہ یہاں وقف کر لیں تو بہتر ہے، وقف کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر نہ کیا تو گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں سورہ نصر میں تیسری آیت مبارکہ کے دوران، یہ یہاں سے تیسری آیت شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ چلتے چلتے یہاں پر آئیں، دیکھیں آپ، یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ چھوٹا سا طا، ٹھیک ہے؟ یہ طا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ سورہ نصر کے اس آیت مبارکہ کا حرف نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے، یہ صرف ایک علامت ہے، یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے، یہ طا بتا رہا ہے کہ یہاں وقف مطلق ہو رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر آ کر آپ وقف کریں تو بہتر ہے، یہاں رکیں۔ وقف کرنے کا مطلب ہے کہ آواز بھی روک دیں، سانس بھی روک دیں، اور نئے سرے سے پھر آگے سے پڑھنا ہے۔ تو یہ طا یہ بتا رہا ہے کہ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو بہتر ہے کہ یہاں وقف کریں، رکیں، اور اس کے بعد یہاں سے کیا کریں؟ پڑھنا شروع کریں۔ اور اگر کوئی شخص یہاں سے پڑھنا شروع کرتا ہے، یہاں نہیں رکتا، اور بالکل اس کو ملاتے ہوئے یہاں تک آیت مکمل پڑھتا ہے، تو بھی جائز ہے، تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ وقف مطلق طا بتا رہا ہے کہ یہاں رکنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں رموز اوقاف کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جیم، لام، میم، طا، ٹھیک ہے بچوں، زا، یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وقف کس نوعیت کا ہے، تو ان کو بھی ہم نے توجہ سے سمجھنا ہے، اور سمجھ کے مطابق پھر جہاں وقف کا جو بھی اصول ہے اس کو ہم نے جاری کرنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم سورتوں اور آیتوں کی فضائل جانتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ کس سورت کی فضیلت ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کی فضائل۔ بچوں آج جس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے وہ بڑی پیاری سورت ہے، اور اس کو قرآن کی عروس، قرآن کی زینت بھی کہا گیا، اور وہ ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان اللہ پاک کا ایک پیارا نام ہے، اور سورہ رحمان بھی بہت پیاری سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جو دنیا میں ہمیں ملی، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں اللہ پاک ہمیں
عطا فرمائے گا۔ تو سورہ رحمان بڑی پیاری سورت ہے، اس کی فضیلت جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر چیز کے لیے زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سورہ رحمان وہ ہے جس سے قرآن آراستہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھنے والے کو زمین اور آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو مسلمان سورہ حدید کی، سورہ واقعہ کی اور سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے تو زمین اور آسمان میں موجود فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو جنت الفردوس کا رہنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ فرشتوں کی گویا کہ دعا ہے اور انشاءاللہ اس کی دعا کی برکت سے ہم کیا ہوں گے؟ جنت کو پائیں گے۔ تو جنت الفردوس کو پانے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے عمل ہیں جو ہمیں جنت الفردوس کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہاں یہ بیان ہوا کہ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی کیا کرنی ہے؟ تلاوت کرنی ہے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں سورہ رحمان سے متعلق۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس تشریف لائے اور سورہ رحمان کی شروع سے آخر تک تلاوت فرمائی، یعنی پوری سورہ رحمان نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمائی، لیکن سب خاموش رہے، صحابہ کرام سن کر خاموش رہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم پر یہ کیسا سکوت یعنی خاموشی دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تلاوت کی اور تم بالکل کیا ہو؟ خاموش ہو۔ تو یہ سکوت، تمہارا خاموش رہنا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ کیسا سکوت میں دیکھ رہا ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنات سے ملاقات کی رات میں نے جنات کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو انہوں نے تو تم سے بہترین جواب دیا تھا۔ وہ جواب کیا تھا وہ سنتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جب اس آیت پر پہنچا، یعنی سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے جنات کے سامنے اس آیت پر پہنچا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے کہا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے رب ہمارے، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یعنی کہ رب تبارک و تعالی نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، تو ہمیں اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے، ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہیے، ان نعمتوں میں غور کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے نہیں۔ تو وہ بندے کا کام یہی ہے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور اللہ پاک کی عبادت بھی کرے اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں مشغول رہے۔ کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ احکامات، واقعات، معجزات اور بہت ساری پیاری پیاری باتوں کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ آج ہم اس سیگمنٹ میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے اس سیگمنٹ کا ٹاپک ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو اللہ پاک کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت پیش کی تو اس نافرمان قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ چٹان فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوب بلند قد والی اونٹنی نکلی اور اس نے نکل کر ایک بچہ بھی پیدا کیا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چرتی پھرتی رہی۔ پیارے بچوں، اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا
تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوا کرتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک دن تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پینا۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے یہ بات مان لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے قوم سمود کے سامنے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں قدار بن صالف نام کا ایک آدمی تھا جو پوری قوم کے حکم سے اس مبارک اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قدار کو اس کام سے منع کرتے رہے، لیکن وہ سرکش اس کام سے باز نہ آیا اور اس بدبخت نے سب سے پہلے اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹے اور پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادب ہو کر گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو پھر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہے۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر اللہ پاک کا عذاب اس طرح نازل ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی اور پھر شدید زلزلہ آیا جس سے ساری آبادی چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی اور قوم سمود میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا بلکہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ساری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچا اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے جس کا بیان اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، خلاصہ یہ کہ قوم سمود ساری بستی برباد اور ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم اللہ پاک کے عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور درست طریقے سے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ۔ آج ہم نے قرآن مجید میں بیان کردہ ایک واقعے سے متعلق کچھ سنا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے واقعات کو پڑھنے، سمجھنے، ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں آج اعراب پہچاننے کا سلسلہ ہوگا۔ دائیں بائیں جانب سے ایک ایک بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے، اسکرین پر ہم دکھائیں گے کچھ کلمات اور میں وہ کلمات پڑھ کے بھی آپ کو سناؤں گا، آپ نے میری آواز سننی ہوگی اور اسکرین پر دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب پڑھا تو گیا لیکن نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے بتانا ہوگا کہ فلاں حرف پر فلاں اعراب ہے۔ طریقہ بچوں یہی ہوگا جو سیم ہے، جو پہلے بھی ایپیسوڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ رہتا ہے کہ سامنے ریڈ کلر کی ایک باسکٹ موجود ہوتی ہے، اس میں مختلف زیر زبر پیش اعراب کے کچھ سیمپلز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟
دو بچوں کو ہم دائیں بائیں سے سلیکٹ کریں گے اور ان سے 1 بائی 1 پوچھیں گے. تو اب جو بھی اعراب آ رہا ہوگا جیسے کہ دال پر پیش ہے تو وہ پیش کا سیمپل پہلے تلاش کریں گے, پھر وہ اسکرین پر ہمیں کیمرے کے ذریعے دکھائیں گے اور مائک پر بتائیں گے کہ دال پر کیا آ رہا ہے, پیش. دال پر پیش ہے, را پر زبر ہے, میم کے نیچے زیر ہے, صحیح ہے, حمزہ کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے بتانا ہوگا. تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں. اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب. جی, اعراب پہچاننا ہے اور پھر لگانا ہے, یعنی کہ بتانا ہے. تو دائیں جانب سے 4 بچے موجود ہیں اعراب پہچاننے کے لیے. کون آئے گا؟ 4 میں سے 2 کے ہاتھ کھڑے ہوئے, 3 ہاتھ کھڑے ہوئے, 4 ہاتھ کھڑے ہو گئے, ماشاءاللہ. وہ آخر سے دوسرے نمبر پر جو موجود ہے اپنا نام بتائیں گے مائک پر. محمد جیلان. جی جیلان بھائی, آپ کو اگر ہم سلیکٹ کریں تو آپ اعراب پہچان سکیں گے؟ جی انشاءاللہ. چلیں پہنچیں گے, مائک لے کر پہنچیں گے. آپ ریڈ کلر کی باسکٹ کے دوسری جانب کھڑے ہوں گے. جی, یہاں سے جیلان کا مقابلہ کرنے کے لیے کون آئے گا؟ یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں ماشاءاللہ, 3 ہاتھ کھڑے ہو گئے. پہلے نمبر پر جو موجود ہے نام بتائیں گے مائک میں. محمد احمد. محمد احمد. احمد نہیں بلکہ احمد اور جیلان مقابلہ ہونے جا رہا ہے. جی پہنچیں گے آپ بھی وہاں پر ماشاءاللہ. تو پہلا سوال ہم کریں گے احمد سے, ٹھیک ہے. آپ ذرا اسکرین پر دیکھیں, سوال نہیں ہوگا بلکہ کلمہ دکھایا جائے گا, آپ سے اعراب ہم پوچھیں گے. اسکرین پر دیکھیں ذرا. جی, خلقکم کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا؟ میں نے پڑھ دیا ہے. لام کے اوپر زبر. لام کے اوپر زبر دکھائیں گے جناب. لام کے اوپر زبر آ گیا ہے. ہمارے احمد بھائی کا پہلا جواب ماشاءاللہ. جی جیلان دیکھیں گے اسکرین پر. خفتم, خفتم مائک پر بتانا ہے. خفتم تا کے اوپر پیش ہے. وا کے اوپر یا تا کے اوپر؟ تا کے اوپر پیش. تا کے اوپر پیش ہے. دکھائیں گے جناب. تا پر پیش آ گئی ہے. جیلان کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ, پہلا جواب درست. جی احمد اسکرین پر دیکھیں گے. جعلا بہت آسان ہے. جعلا آئین کے اوپر زبر ہے. آئین کے اوپر زبر ہے, بہت آسان ہی تھا. زبر آ چکا ہے اور ان کا جواب بھی درست ہے. جی جیلان. سعیرن آئین کے نیچے زیر ہے. آئین کے نیچے زیر ہے. دکھائیں گے جناب. آئین کے نیچے زیر آ گیا. ان کا جواب بھی درست ہے. میں سوال کرتا جاؤں گا, پوچھتا جاؤں گا, یہ بتاتے رہیں گے اور دونوں ہی جیتتے رہیں گے. ہارنے کا موڈ نہیں ہے دونوں کا, ٹھیک ہے. تو ہم مقابلے کو یہیں روکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ ہمارا مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. پیارے پیارے بچوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب. قرآن میرا نور والی کتاب. قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا